واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير. صلوات بر محمد وآلہ. یہ اگر آپ نے بلند صلوات پڑھی ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھنے آل محمد کی توجہ ہے. گفتگو شروع کی جائے. سورہ مبارک نساء سے آیت نمبر 104 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں خداوند عالم مسلمانوں کو ایک مشورہ دے رہا ہے، اور وہ مشورہ یہ ہے وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ہمیشہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا رہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ہمیشہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے. میرے شیعہ سنی دوست جو یہاں پہ تشریف فرما ہے اس لائیو مجلس کے ذریعے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایک گروہ ہو جو خیر کی طرف بلائے. یہ خیر ہے کیا جس کی طرف بلانا چاہیے؟ سلامت رحمہ اللہ آپ کو ذات عطا فرمائے. جب خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ خیر کی طرف بلایا جائے تو پھر ہمیں خبر تو ہونی چاہیے کہ وہ خیر کیا ہے، کہ جس خیر کی طرف اللہ چاہتا ہے کہ ایک گروہ امت میں موجود ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے. یہ خیر کیا ہے؟ لوگ اپنی اپنی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ خیر ہے، وہ خیر ہے، وہ خیر ہے، وہ خیر ہے. میں آپ کو خیر نبی کی زبان سے بتاؤں. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں لوگوں کی اپنی اپنی تفسیریں ہیں، جو چاہے کوئی تفسیر کرتا رہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ خیال رکھ کے تفسیر کرے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اکبہ اللہ فی النار، اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا. اس لیے قرآن کی تفسیر کا حق کسی بھی غیر معصوم کو نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کا حق صرف انہیں ہے جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے. ہاں دیکھیے نا، تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں جسے عوام سمجھ سکے وہ لفظ آپ کے سامنے عرض کروں. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز بیان کی جائے جو اللہ بتانا چاہتا ہے. آیت کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو اس طرح بیان کیا جائے جس طرح اللہ بتانا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی ہے وہ بیان کی جائے. اب اللہ کی مرضی وہ جانے جس کا اللہ سے رابطہ ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. میرا اور آپ کا نہ رابطہ ہے، نہ رابطہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی کسی کا رابطہ تھا. رابطہ بس انہی کا ہے جو اس جیسے ہے. توجہ 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 اذان محترم. جنہیں اس نے اپنے جیسا بنایا ہے بس انہی کا رابطہ ہے. ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ خیر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خیر کی جانب بلانے والا ایک گروہ ہونا چاہیے. میں نے کسی وجہ سے یہاں پہ ایک گفتگو سن کے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے. ہم رسول کے دروازے پہ چلے گئے، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ وہ خیر کیا ہے. رسول نے فرمایا تم ابھی تک تلاش کر رہے ہو، ذرا میری زندگی میں جا کر دیکھو نا. میں نے حجرے میں بیٹھ کر نہیں، میں نے مسجد میں بیٹھ کر نہیں، میں نے میدان میں منبر لگا کے بتایا تھا خیر کون ہے. ہائے ہائے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جن کے ہاتھ اٹھے مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے حجرے میں بیٹھ کر نہیں، میں نے مسجد میں بیٹھ کر نہیں، میں نے منبر سجا کے بتایا تھا کہ خیر کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی منزل تھی؟ رسول نے ارشاد فرمایا یاد کرو جب میں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے جا رہا ہوں، اور وہ حج کرتے ہوئے جب واپس میں میدان غدیر خم میں آیا تھا تو میں نے پلانوں کا منبر سجایا تھا. یا سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں رسول جب غدیر کے مقام پہ پہنچے نا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ منبر لگایا جائے، منبر لگایا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سلیمان نبی کے بھی رسول ہیں، اس کے دربار میں اس کا وسیع تھا، وہاں ایک تخت منگوانا تھا، پلک چھپکنے کی دیر میں وہ تخت ملک سبا سے سلیمان کے محل میں منگوا لیا گیا تھا. آپ تو
اس سلیمان کے بھی نبی ہیں، اور آپ کا تو وسیع بھی فخر سلیمان ہے۔ ہاں، آپ مدینے سے منگوائیے یا مکے سے منگوائیے یا عرش سے اتروائیے، کہیں سے ممبر منگوا لیجئے، رسول نے فرمایا آج میرا اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی انوکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آج میرا اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی انوکھا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا سنو، انوکھا اعلان، انوکھا ممبر، اس طرح کرو پالان اتارو۔ توجہ توجہ توجہ، اذان محترم، رسول کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ پلان اتارو اور ان پلانوں کا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ یہ پلان کس لیے اتاریں؟ رسول نے فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ پلان اس لیے اتروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرب ہے نا، ان کی ثقافت کا حصہ ہے یہ اونٹ، ان کا کوئی دن اس اونٹ کے بغیر نہیں گزرتا۔ یہ پلان اس لیے اتروا رہا ہوں جب اونٹ کے پاس جائیں غدیر یاد آئے۔ ہائے ہائے، جب اس اونٹ کے پاس پہنچے انہیں غدیر یاد آ جائے۔ پلانوں کا ممبر سجا، اور اب یہیں پہ مجھے اپنے دوستوں کی توجہ چاہیے۔ پلانوں کا ممبر سجا، اور جب ممبر سج گیا، میں نے کہا نا خدا چاہتا ہے کہ کوئی ایک قوم ہو جو خیر کی طرف بلاتی رہے۔ اپنے مؤذن سے کہا جاؤ جا کے اذان دو۔ توجہ مؤذن، جاؤ جا کر، اس سے پہلے کہ میں اذان کی طرف جاؤں ایک بات اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ جس وقت اذان کا حکم دیا گیا یہ وقت تھا تقریباً صبح 9 بجے کا وقت۔ توجہ توجہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کون سا وقت تھا؟ چاشت کا وقت، یعنی آج کے دور کے مطابق تقریباً صبح 9 بجے کا وقت۔ مؤذن نے کہا یا رسول اللہ اذان دیتے ہیں نماز کے لیے، یہ جس وقت آپ اذان دلوا رہے ہیں اس وقت تو کسی نماز کا وقت نہیں۔ توجہ 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 اذان محترم، اس وقت تو کوئی نماز نہیں۔ فجر ہوتی ہے طلوع سے پہلے، ظہر ہوتی ہے زوال کے بعد، یہ جو 9 بجے کا وقت ہے اس وقت کوئی نماز واجب نہیں ہے۔ امام نے جب کہا نا کہ کوئی نماز واجب نہیں، اس وقت اذان کون سی دینی ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا اس وقت نماز کی اذان نہیں، قبولیت نماز کی اذان ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اس وقت کی اذان نماز کی اذان نہیں، قبولیت نماز کی اذان ہے۔ کہا یا رسول اللہ نیا وقت ہے تو کیا نئی اذان دینی ہے؟ رسول نے فرمایا ہاں، آج نیا وقت ہے اور نئی اذان ہے۔ توجہ اذان محترم، نیا وقت ہے، نئی اذان ہے۔ آج کی اس نئی اذان میں 2 جملوں کا اضافہ ہوگا، ایک جملہ میرے اعلان سے پہلے، ایک جملہ میرے اعلان کے بعد۔ یا رسول اللہ ابھی اعلان ہوا نہیں، پہلا جملہ کون سا کہنا ہے؟ خیال رہے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے کہا وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مجھے ایک امت چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے۔ رسول نے فرمایا آج اعلان کر حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْأَعْمَالِ۔ اللہ اکبر، یا اللہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمایا۔ آج جا کے اعلان کر حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ۔ آج جو ممبر پہ پہنچا یہ مؤذن، اس نے اعلان کیا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ۔ یہ جو ہمارے ممبر پہ ہمیں سنایا جاتا ہے نا، اور بہت جگہ پہ لکھا بھی جاتا ہے کہ جو رہ گئے تھے انہیں بلایا گیا، جو نکل گئے تھے انہیں پلٹایا گیا۔ نہ کسی کو بلایا گیا، نہ کسی کو پلٹایا گیا، اعلان ہی ایسا تھا۔ پیچھے رہنے والے تیزی سے آئے، جو آگے نکل گئے تھے وہ پلٹ کر آئے کہ نئی اذان ہو رہی ہے، نئے جملے آ رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جیسے ہی حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کی ندا سن کے لوگ واپس پلٹے، دیکھا رسول ممبر پہ ہیں، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں من کن تو مولا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے مقرب خان کہہ رہے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا۔ میں نے ساری تکلیف آپ کو اس لیے دی کہ اللہ چاہتا ہے خیر کی طرف بلائے۔ نبی نے ممبر سے بتایا علی کی ولایت خیر ہے۔ توجہ توجہ اذان محترم، نبی نے بتایا کہ علی کی ولایت خیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے ہمیشہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو علی کی طرف بلاتے رہے۔
توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہمیشہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو علی کی طرف بلاتے رہیں. یہ علی کی طرف بلانا حکم الہی ہے. میں نے یہاں پہ مقرب کہنا کچھ اور تھا، لیکن کچھ سنا تو اس کی وجہ سے کہنا کچھ اور شروع کر دیا. یہ جو منبر پہ آتے ہیں نا، یہ وہ گروہ ہے جو خیر کی طرف بلاتا ہے. توجہ اذان محترم، یہ جو مجلس کرواتا ہے یہ وہ گروہ ہے جو خیر کی طرف بلاتا ہے. یہ جو مجلس سننے آئے ہیں یہ جو وہ گروہ ہے جو خیر سننے آتا ہے. یہ منبر لگا ہی خیر کی تبلیغ کے لیے ہے، اور علی سے بڑا خیر ہی کوئی نہیں. ہاں، اگر کوئی محراب میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ منبر پہ ہم جو پیسے خرچ کر رہے ہیں ہمارے یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اور اس منبر سے نصیحریوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. میرے محترم دوست، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نصیحریت علی اللہ کا نام ہے، علی ولی اللہ کا نہیں ہے.